الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے صبر کی اہمیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو بہنوں کو مجھ سمیت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے، کبھی کاروبار میں نقصان کر کے، پھلوں میں نقصان کر کے، اور جو اس حالات میں آزمائش کے وقت جس نے کتاب و سنت کا دامن نہ چھوڑا، قرآن و حدیث پر، دین پر چلتا رہا، دین پر ثابت قدم رہا، ہر قسم کے نقصان، ہر قسم کی تکلیف میں اس نے صبر کیا، شریعت کا دامن نہ چھوڑا، فرمایا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بھوک میں مبتلا کر کے حدیث کے اندر آتا ہے، المعجم الکبیر الطبرانی میں اور فی سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ شام میں تقریباً 81 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کا نام سدی بن اجلان ہے۔
باہلا قبیلے سے تعلق، اس لیے کنیت ابو امامہ ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے اور شوق کو دیکھ کر انہیں اسی کے قبیلے کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے، لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے اٹھ کر اس کے قریب آئے، اس کا ادب کیا، احترام کیا۔ جب ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو خون پی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خون جو ہے، مردار خون اور خنزیر جو ہے، یہ حرام ہے۔ وہ خون پی رہے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے خون پینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ابو امامہ ایسا لگتا ہے تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تاکہ میں تم لوگوں کو دعوت دوں، تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ بات سن کر قبیلے والوں نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، اسے برا بھلا کہا، ان کو دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے اگر تم نے ایسی حرکت کی یا ہمارے خاندان کو والوں کو کسی کو خراب کیا، اس کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لمبا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کچھ پانی پینے کے لیے دے دو۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، خون پینا ہے تو پی لو، پی لو گے تو ہم سمجھو گے کہ ہماری بات مان لی ہے، ہمارے دین پہ واپس آ گئے ہو، ورنہ ہمیں تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے، اسی طرح بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، شرعی طور پر یہ بھی ایک رخصت ہے، خون خنزیر اور مردار جو ہے، جان جاتی ہو تو ایک کو لقمہ کھانے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس جگہ صورتحال کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خون پی لو گے تو ہم سمجھیں گے واپس اپنے دین پہ آ گئے ہیں، یہاں جان بچانے کے لیے خون پینا بھی جائز انہوں نے نہ سمجھا، تو نڈھال ہو گئے، پیاس بھوک سے، تھکان سے، تپتی ریت پر پگڑی رکھی، اوپر سر رکھا تو لیٹ گئے، اسی حالت میں نیند آ گئی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے، ایسا لذیذ جو تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا، لیا نہ ہوگا، پیا نہ ہوگا، ایسا مزیدار دودھ میں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر میرے قبیلے میں سے چند سمجھدار بندے، انہوں نے ان لوگوں کو کہا جو شدید میری اس بات میں مخالفت کر رہے تھے کہ اللہ کے بندو، تمہارے اپنے قبیلے کا بندہ ہے، کچھ پیار محبت والا معاملہ کرو، اگر ان کی بات نہیں ماننی تو کم از کم اسے پانی ہی پلا دو، انسانیت کے ناطے پانی ہی پلا دو، وہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے، وہ تپتی ریت پہ گرا پڑا ہے۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے سمجھایا، پھر پانی اور کھانا لے کے جب اس کے پاس آئے، اس کو آواز دی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ کہنے لگے
تمہارے پانی اور کھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ضد نہ کرو، مرنے والے ہو گئے ہو، کچھ کھا پی لو۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے، میرے پرفیکٹ ڈائٹ۔ یہ دودھ جو ہوتا ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، اس میں مکمل غذائیت ہوتی ہے۔ تو اس نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، انہوں نے پیٹ دکھایا، یقین دہانی کرائی کہ یہ دیکھو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے خوب کھایا ہے پیا ہے۔ دیکھا تو پیٹ بڑا ہو چکا ہے اس کا، انہیں یقین آ گیا۔ اس نے کہا کہاں کس نے کھلایا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں پڑے ہوئے ہو۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے پلایا ہے، اتنا لذیذ دودھ پلایا ہے، کبھی تم نے دیکھا نہیں، لیا نہیں، پیا نہیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی، ان کو یقین آ گیا کہ وہ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ اب اس کی آزمائش آئی، ایک طرف ہے خون پینے کے لیے دیا جا رہا ہے اور شدید پیاس ہے، اتنی پیاس کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کا دم اتلا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہم بھوک دے کے تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس نے سمجھا یہ میری آزمائش ہے، اس لیے اس نے جان بچانے کے لیے خون نہیں پیا، بلکہ سوچ لیا اگر موت اسی حالت میں لکھی ہے تو مر جاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، رب ہو، تو میرے بھائیوں پھر وہ پیاسا مر نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک نے بھوک کے ذریعے اس کو آزمایا، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا کبھی ہم بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عطا بن ابی رباح تم نے کبھی جنتی عورت دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا وہ سامنے جو سیڑھیوں کے پاس سامنے رنگ کی عورت بیٹھی وہ جنتی عورت ہے، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات سے مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس بیماری سے میں بڑی پریشان اور تنگ ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی اگر تو چاہتی ہے شفا، میں دعا مانگ دیتا ہوں رب تمہیں شفا عطا کر دے۔ ہاں اگر تو اس مرض پہ صبر کرے گی اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اب بتاؤ جنت چاہیے کہ شفا چاہیے؟ ہماری تو سوچ اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی ہے کہ وہ بیماری آ گئی ہے بس خون مل جائے، ادھر انجیکشن لگے اور درد ختم ہو جائے، اور بہت سارے غیر شرعی طریقے علاج کے ہم اپنا لیتے ہیں، غیر شرعی ادویات کھا لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ صرف اس بات کی ہے ہماری تکلیف رفع ہو جائے۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ پھر چند لمحات کے بعد کہنے لگی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، زمین پر گرتی ہوں، چوٹیں آتی ہیں، ہوش نہیں رہتا، کبھی گھر کے اندر کبھی باہر ہوتی ہیں، غیر محرم موجود ہوتے ہیں، کبھی پنڈلی سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، کبھی پیٹ سے، کبھی چہرے سے، اور جسم پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی ہے، اللہ سے صرف اتنی دعا کر دیجیے جب دورہ پڑے تو اتنی ہوش رہے کہ میں اپنی چادر میں اپنے جسم کو چھپا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے پردے کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہ پاک نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک یہ زندہ رہی، دورے کی حالت میں وہ اپنے جسم کو چھپاتی تھی، چادر کے اوپر لیتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، 30-40 سال مرگی کے دورے پڑتے رہے، قبول کر لیا اس تکلیف کو، لیکن کہا مجھے جنت چاہیے، اس تکلیف کی کیا بات ہے، یہ تو گزر جائے گی، یہ فانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی میں تمہیں بیماری میں مبتلا کر کے آزماؤں، اور جو اس آزمائش میں جس نے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، دین پر چلتا رہا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب بیماری میں دین پر چلنا کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ آج کل عورت حاملہ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، دوسرے تیسرے مہینے الٹراساؤنڈ کراتی ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہر مہینے الٹراساؤنڈ کرواؤ، ہر مہینے وہ معائنہ کرانے کے لیے جاتی ہے، اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں آپ کی سٹارٹ ہوا ہے، اس مہینے میں آپ کا وضع حمل ہوگا، تو مہینے جب 9 گزرتے ہیں تو 9ویں مہینے کے بعد جب دن اوپر 4-5 ہوتے ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہتی ہے اب آپریشن کرنا پڑے گا، اب دردیں بھی شروع نہیں ہو رہی، وقت اوپر گزر رہا ہے، بچہ بڑا ہو جائے گا، جسم کے اندر ہڈیاں اس کی مضبوط ہو جائیں گی، وہ جسم سے باہر آنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ اس کو خوف زدہ کرتی ہے۔ اب پیشنٹ جو ہے اکثر جاہل ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حمل کتنے مہینوں کا ہوتا ہے، اور اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے، اکثریت کو۔ تو یہ ڈاکٹر اور ڈاکو جو ہے اس پہ ڈاکہ مارتے ہیں، کہتے ہیں آپریشن کا تو 35-40 ہزار مل جائے گا، نارمل کا تو 8-9 ہزار ملے گا۔ تو وہ اس کو ڈراتی ہے کہ اب آپریشن ہی کرنا پڑے گا، تمہاری ہڈی چھوٹی ہے، تمہاری اعصاب نہیں لچکنی ہے، تمہارے فلاں مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ وہ مسئلہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب روایت کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کنز العمال کے اندر، سنن کبریٰ بہقی کے اندر، سنن دارقطنی کے اندر، 5 احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اور تاریخ کی 3 کتابوں میں بھی، تاریخ دمشق اور امام ذہبی کتاب سیر اعلام النبلہ، اور اسی طرح تہذیب الکمال، 8 کتابوں میں صحیح سند سے یہ واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ایک آدمی 2 سال کے لیے کسی دوسرے ملک میں کاروبار کے لیے جاتا ہے، 2 سال بعد اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے وہ حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کے، یہ کیا ہوا، میں تو 2 سال گھر میں نہیں آیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بیوی کو کہتا ہے یہ کیا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں، یہ بیٹا ہے آپ کا، انشاءاللہ آپ ہی کا حمل ہے، لیکن عورت نہیں مانتی، کہتی آپ ہی کا ہے، اللہ گواہ ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اس کو لے کے آؤ، اس پر رجم بنتا ہے، شادی شدہ عورت زنا کرے تو آدھا جسم زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے اس کو مارنا ہے، تڑفا تڑفا کے مارنا ہے، تلوار سے گردن نہیں اڑانی، گولی مار کے ختم نہیں کرنا۔ شادی شدہ زنا کرے اتنی بڑی سزا ہے۔ فرمایا اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پہلے بلاؤ، اس کو پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ فیصلے میں جلد بازی نہ کیجیے، تھوڑی سی تاخیر کریں، جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت فیصلہ کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلے کو روک لیا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے پاس گئے، عجیب و غریب حالت دیکھی کہ وہ بچہ جو تھا اس کی شکل و صورت پوری کی پوری شباہت باپ پر تھی، پورے نقشہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ دوسری بات، جب وہ پیدا ہوا اس کے سامنے کے 2 دانت نکل چکے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ 2 سال بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 ماہ وہ ہوتے ہیں، پھر 9-10 ماہ کے بعد دنیا میں آنے کے بعد اس کے دانت نکلتے، سامنے کے 2 دانت، پتہ چلا کہ 2 سال کا یہ عمل ہے، کسی کا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آج معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے عمر بن خطاب ہلاک ہو جاتا، کیونکہ غلط فیصلے سے بچہ اور ماں کی جان ختم ہو جانی تھی۔ وہ تو سچے تھے، اس نے جرم نہیں کیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حمل کم از کم 6 مہینے کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ اور نیچے ایک واقعہ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں پورے 2 سال 24 مہینے رہا، جب پیدا ہوا تو میرے سامنے کے 2 دانت نکل چکے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 17 دن پہلے میرے پاس ایک عورت آئی، 4 بچے تھے اس کے۔ میں نے کہا اماں آپ کتنے بچے؟ نے کہا 4۔ کبھی ایسا ہوا 9 مہینے 9.5 مہینے ہو گئے مجھے 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا؟ کہتی ہاں میرا شوہر جو ہے 18 مہینے کے بعد پیدا ہوا۔ میں نے کہا 18 مہینے کے بعد؟ اور آج کل میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک عمل ہوا، میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس تھی، اس دور میں الٹرا ساؤنڈ بہت کم تھا، لیڈی ڈاکٹر بہت کم تھی۔ مجھے حکومت کی آئی وہ حالت جو ہوتی ہے، میں گئی، اس نے کہا حمل ہے لیکن ابھی اس میں کوئی جان نہیں پڑی، آپ کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ چیک کرا لینا، یہ دوائی دیتی ہوں کمزوری کے لیے، طاقت آپ کی بحال ہو جائے گی، متلی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ کیا کیا پھر میں دیہات میں رہتی تھی، میں نے دوبارہ میں اس کے پاس گئی نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہوگی، کوئی محسوس نہ ہوا۔ 8-9 مہینے کے بعد پھر سے میرے پیٹ ہلکی سی حرکت سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا میرا خامد کہیں گیا ہوا تھا، پورے اس عرصے میں خامد مجھ سے جدا تھا۔ کہنے لگی میں نے پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایک عورت کو ساتھ لے کے گئی، چیک کرایا، نے کہا آپ کو تو حمل ہے۔ اس نے کہا سوچا حمل ہے تو بچہ ہے لیکن وہ سر بہت زیادہ کمزور ہے، دھڑکن چل رہی ہے، تو یہ میں میڈیسن آپ کو دیتی ہوں، 2-3 مہینے میڈیسن کھا لینا اور اس سے انشاءاللہ وہ بچہ اپنی گروتھ پکڑ لے گا۔ اس طرح کر کے 18 مہینے کے بعد میرا شوہر پیدا ہوا۔ تو میرے بھائیوں میں نے بہت سی عورتوں سے پوچھا، کس نے کہا میرا بچہ یہ 10.5 مہینے میں پیدا ہوا، کوئی 11 مہینے میں، کوئی 11.5، کوئی 11.25 مہینے میں، 8-9 عورتوں سے پوچھا۔ تو حدیث کے مطابق کم از کم 6 مہینے کا عمل ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رجم کا حکم دیا۔ اب اس کو رجم کرنے کے لیے جا رہے محترمہ مالک کے اندر ہے، کتاب الحدود کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، حضرت علی فرماتے ہیں عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے آدمی کو دودھ پلانا اور اس کا عمل ہے 30 مہینے ہے،
اور دوسری آیت میں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلاؤ اگر ذات پورا کرنا چاہتے. اس طرح ہم تو 6 مہینے کا ہوا, 6 مہینے حمل اور 24 مہینے دودھ پلائی. یہ تو حرام کا نہیں ہے, جائز ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوری 2 آدمی بھیجے اور اس کو کہو کہ اس عورت کو رجم نہ کیا جائے. اب کیا ہوا, جب وہ بندے پہنچے تو اس کو رجم کر دیا گیا تھا. تو میرے بھائیوں 6 مہینے اور 2 سال کا حمل ہوتا ہے. اب ان لوگوں نے شریعت کے خلاف یہ کارروائی کی ہے کہ واجب, ایک ہوتا ہے واجب آپریشن, ایک ہوتا ہے ناواجب. ناواجب کو واجب کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کا, کوئی عورت کسی عورت کی کے صدر کو نہ دیکھے, حکم دیا ہے. اور دوسری روایت میں جو دیکھے وہ لانتی ہے. تو یہاں پر عورت کا صدر دیکھتی ہے, مرد کا صدر دیکھتی ہے اس کیس میں. تو میرے بھائیوں, اور خصوصاً مرد آپریشن کرتے ہیں, اس میں بہت ساری احادیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اگر عورت صبر کرے, اللہ سے دعا کرے, جو روح قیدہ ہے, جس روح نے دنیا میں آنا ہے, پوری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی. اور جس نے مرنا ہے اس کو بچا کوئی نہیں سکتا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. کوئی ڈاکٹر سائنسدان کسی کے 5 منٹ کی زندگی بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے جس سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی بیماری میں مبتلا کر کے, کبھی خوف میں. یہاں خوف ہے, یہ بچہ بڑا ہو جائے گا, اس کے ہاتھ پیر ہڈیاں بڑی ہو جائیں گی, سب بڑا ہو جائے, کیسے باہر آئے گا. تو میرے بھائیوں یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے. یہ جس نے اس کائنات کے اندر روح کو بھیجنا بچے کو, اس کی ٹینشن ہے, ہماری نہیں ہے. تھوڑا سا صبر کریں گے, اللہ پاک لاکھ کو ہموار کر راستے ہموار کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم خوف میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے. اگر اس حالت میں تم نے کتاب و سنت کے خلاف کر دیا, نبی کے حکم کے خلاف ورزی کر لی, تو پھر تم صابرین میں سے نہیں ہو. وہ بشارت جنت والی تمہیں نہیں ملے گی. تو میرے بھائیوں اسی طرح اولاد میں اللہ پاک فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کے بیٹا پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اس کو گڑتی بھی اللہ کے رسول نے دی. چند ماہ کے بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سفر پہ جانا ہے, صبح صبح سحری میں لے جانا ہے, شام مغرب کے بعد عشاء کے وقت واپس آنا ہے. بچہ بیمار ہے, اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا, امید ہے کہ شام سورج غروب ہونے کے بعد تقریب میں واپس آ جاؤں گا سفر سے. اب ان کے آنے سے پہلے بچہ فوت ہو گیا. اب بیوی جو ہے اپنے گھر والوں, دیگر گھر والوں کو کہتی ہے کہ ابو طلحہ کو آپ نے نہیں بتانا کہ بچہ مر گیا, میں خود بتاؤں گی. اب ابو طلحہ گھر میں آئے, اس نے کپڑے میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں بچے کو لٹا دیا. اب خامد گھر میں آیا, سوچا سفر سے آیا, تھکا ہوا ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, کپڑے بھی گندے ہیں. تو آتے ہی پانی دیا, کھانا دیا, سیب و زینت درست کی, اچھی اچھی باتیں کی, حالات وہاں کے پوچھے کیسے سفر ہے. پھر آج ہم بستری بھی کی, بیٹا مرا پڑا ہے دوسرے کمرے میں, سارا معاملہ کیا. اب اس کے بعد ہم بستری کے بعد کہتی ہے ابو طلحہ ایک بات کو بتاؤ, کیا بات ہے. اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو اور کچھ عرصے کے بعد واپس لینے آ جائے تو خوشی سے واپس کر دینی چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے.
رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے. اس نے کہا خوشی سے واپس کر دینی چاہیے، یہی صحیح بات ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے عبداللہ دیا تھا امانت کے طور پہ، وہ اللہ نے واپس لے. یہ سن کر وہ بڑے حیران ہوئے. اللہ کی بندی، بیٹا مرا پڑا ہے گھر میں اور مجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، میرے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہترین نعمت نیک عورت ہے. اور نیک عورت کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب خامد باہر سے گھر آئے تو اس انداز سے گفتگو کرے، اس انداز سے دیکھے وہ خوش ہو جائے. یہ عورت کی صفت ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ آتے، ہماری حالات کیا ہے؟ بچہ تھوڑا سا بیمار ہے، 103 پر بخار ہے، ہم چاہے 2 دن کا سفر کر کے آئے یا 1 دن کا یہ مزدوری کر کے آئے، وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے. وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ بچے کو 103 بخار ہے، تمہیں بھوکی پڑی ہوئی ہے، جاؤ پہلے دوائی لے کے آؤ. اسے پتہ ہی نہیں ہے بچے کی قدر کیا ہے، خامد کی قدر کیا ہے. وہ تو مزاجی خدا ہے. تو میرے بھائیوں، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو میں بتلا دیتی آتے ہی، نہ جانے آپ کو سفر کی وجہ سے بخار ہو، بھوک پیاس بھی ہے اور کوئی ٹینشن ہے، تو بچے کی خبر سن کر آپ نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے چینج کرنے ہیں، ساری رات اسی طرح گزر جانی تھی. سحری کے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، سارا قصہ سناتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے، اس رات کو برکت والی کر دے. سفیان راوی ہے اس حدیث کے، صحیح بخاری اور مسلم کے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا اور اس عورت کے صبر کی وجہ سے 9 بیٹے عطا کیے اور انہوں نے 9 کے 9 کو حافظ قرآن بنائے. 9 کے 9 بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے. اولاد جو ہوتی ہے باپ کی، والدین کی کمائی ہوتی ہے، گویا وہ والدین ہی حافظ قرآن بن گئے ہیں. ڈبل ایم اے ہوتا ہے، یہ 9 گنا جسے ایم اے کہتے ہیں نا، باپ کتنے 9 حافظ کے برابر، یہ اس کی کمائی ہے. تو میرے بھائیوں، صبر کا صلہ اللہ پاک نے دنیا میں تو دیا ہی دیا، آخرت میں جنت ہے. ترمذی کے اندر، ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جتنا بڑی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اتنا ہی اسے اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اور اللہ پاک جس قوم سے محبت کرتے ہیں اس قوم کو مصیبت میں یا بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس پر صبر کرے، صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اگر مگن کرے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تکلیف تو آنی ہے، صلہ کوئی نہیں ملنا. اور ترمذی کے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس مومن مرد یا عورت کو کوئی بھی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسری روایت میں ترمذی کے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کے ساتھ راضی ہے، تو اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، تکلیف اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، تاکہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہی جنت میں داخل ہو جائے، اس کا حساب کتاب نہ لینا پڑے. اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ پاک روک دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے موت آتی ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کا اسے حساب لیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کا بدلہ اسے
دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد یا مومن عورت کے جسم پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر ہر وقت مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، اسے پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو پھر جنت عطا کرتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے سے خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ تو میرے بھائیو، آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہے، پریشانی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، اس وقت میں تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، مومن بندے کو اس دنیا کے اندر تکالیف آئیں گی۔ صحیح مسلم میں الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل خانہ کس طرح ہے؟ جیل کے اندر بندہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا پی سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، اور نہ اس کو اس طرح اپنی مرضی کا بستر مل سکتا ہے، نہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے یا بھائی فوت گیا جنازے پہ جا سکتا ہے، نہ اس کی شادی پہ جا سکتا ہے۔ تو مرضی نہیں چلتی جس قیدی کی، اسی طرح مومن بندے کی دنیا کے اندر مرضی نہیں چلے گی، جو چلائے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، جو دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اپنی مرضی کا حلیہ بناتا ہے، اپنی مرضی کی سواری لیتا ہے، مکان بناتا ہے، بستر لیتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میرا یہاں اس دنیا کی زندگی سمجھ جائے، بس آگے یہ جہان میں ٹھاولا کس نے بٹھا، اس کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ گزرا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابیوں یہ آدمی جو گزرا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب آدمی ہے، فقیر مفلس آدمی ہے، اب کس سے رشتہ مانگے اس کو کسی نے رشتہ نہیں دینا، کسی کو مشورہ دے اس کے مشورے پر کسی نے عمل نہیں کرنا، نہ ہی اس کو کسی خوشی کے موقع پر اس کو بلاتے ہیں، اس کا کیا ہے، یہ تو مفلس غریب آدمی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک آدمی گزرا، مطلب اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ تو کیا کمال کا بندہ ہے، بڑا محسن آدمی ہے، اس علاقے میں جس سے رشتہ مانگے اس کو رشتہ اپنی بیٹی کا دے دیں گے، کسی کو مشورہ دے اس کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ اور لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری خوشی کے موقع پر ہمارے گھر میں ہماری اس کے ساتھ تعلقات بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ جو جس کو تم معزز کہتے ہو، اس جیسے آدمیوں سے پوری زمین بھر جائے، سارے مل کر نیکی اور مقام کے لحاظ سے اس غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس غریب وہ مومن آدمی، شریعت کا پابند، پوری کائنات، پوری زمین، کائنات زمین کا لفظ ہے، پوری زمین یہ ارض جو ہے اس جیسے چوکریوں سے بھاگ جائے، اس غریب آدمی کا وہ مل کر بھی اتنی نیکی حاصل نہیں کر، اتنا مقام نہیں اس کو مل سکتا۔ مسلم ابو یعلا کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بے شک یقیناً آدمی کا اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ہے، بلند مقام ہے
یہ مقام جو ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، یہ کسی خاص عمل کی وجہ سے نہیں کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اعمال سے کرتا ہے، کسی خاص عمل کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ پاک کچھ ایسے معاملات میں اس کو آزماتے رہتے ہیں جو انہیں ناپسند ہیں، ایسے معاملات میں آزماتے رہتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ جس حال میں تو مجھے رکھتا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ وہ شریعت کا دامن مضبوط سے پکڑے رکھتا ہے، اس کے دائرے میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے معاملات میں آزماتے رہتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی روایت بیان کرتا ہوں، جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شدید غربت کے باوجود، فکر و فاقے کے باوجود 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے تھے، شدید پیاس بھوک کی وجہ سے کے باوجود وضو کرتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے، منافقین پاس سے گزرتے کہتے دیکھو بے وقوف، کہتے ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے اللہ پاک کو مال و دولت نہ عطا کرتا، کہ ہم عبادت نہیں کرتے اللہ نے کتنی دولت آ گئی ہے، مرضی سے نماز پڑھ لی، چھوڑ دی، داڑھی رکھی نہ رکھی، سنت پر چلے نہ چلے۔ وہ منافقین کیا کہتے تھے؟ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اللہ پاک ان کو مال و دولت نہ عطا کرتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن لیا، نماز کے بعد آپ نے فرمایا میرے اللہ کے بندو، میرے ساتھیوں، ان کی باتوں کا برا نہ محسوس کر، انہیں نہیں پتا اور نہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ غربت کے باوجود دل جمی اور شوق سے جتنی تم رب کی عبادت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ پاک یہاں تمہارا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ بلند ہے۔ اگر تمہیں اس مقام مرتبے کا علم ہو جائے، تم رب سے دعائیں مانگا کرو گے، یا اللہ ہماری غربت اور فقیری تنگی کو اور بڑھا دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جو اس پہ صبر کرے گا اللہ پاک اس کو جنت عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ